مدینے میں حق کا ظہور۔ بعثت نبوی کا 11واں سال ہے۔ حج کا موسم ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ مکہ چلے آ رہے ہیں۔ مکہ کی بستی میں غیر معمولی چہل پہل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام باہر سے آنے والوں تک خدا کا پیام پہنچانے کے لیے ہر ممکن سعی فرما رہے ہیں۔ کفار قریش کی مخالفتوں، مزاحمتوں اور رکاوٹوں کے باوجود آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں منہمک ہیں۔ شہر مکہ سے چند کوس کی دوری پر عقبہ نام کا ایک مقام ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں گھریلو قسم کی ہیں۔ سفر کا ذکر، مکہ والوں کی مذہبی سیادت اور مہمان نوازی کی داستانیں، اوس و خزرج کی خاندانی عظمت کا تذکرہ، اور یہ بھی کہ فلاں وادی میں میرا اونٹ گم ہو گیا، اس منزل پر پہنچ کر رات بڑی بے آرامی سے کٹی، فلاں نخلستان کی کھجوریں بہت شیریں ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ یثرب والوں نے اب تک کسی آدمی کا اتنا روشن اور دلکش چہرہ نہ دیکھا تھا۔ اندھیرے میں ایسا دکھائی دیا جیسے بدر کامل بادل کی اوٹ سے نکل آیا۔ وہ لوگ سمجھے کہ قریش کا کوئی سردار کسی اپنی ضرورت یا ہم سے کوئی ضروری بات کہنے کے لیے آیا ہے، مگر ان کے ضمیر آپ ہی آپ بول رہے تھے کہ اس مقدس و منور انسان کا رات کی تنہائی میں یہاں آنا کسی اہم واقعے کا پیش خیمہ ہے۔ یقیناً کوئی نئی بات ظہور میں آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے ان 6 آدمیوں کے سامنے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور خدا کی جلالت و عظمت سے ان لوگوں کے دلوں کو خوب گرما دیا۔ پھر بتوں کی مذمت اس انداز میں کہ سننے والوں کو بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ہو جائے۔ درس توحید کے بعد شرک کی تردید بہرحال ضروری اور نفسیات انسانی کے عین مطابق تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکاری اور زہد و ورع کی تلقین کی اور فسق و فجور اور برے کاموں سے منع فرمایا۔ یثرب والے نہایت خاموشی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے رہے۔ ان کے دل ایک ایک لفظ کو قبول کرتے اور اثر لیتے گئے۔ تلاش حق کے لیے شاید پہلے ہی سے مضطرب تھے اور دل و دماغ میں حق بات ماننے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ بس یوں سمجھیے کہ زمین تیار تھی، بس اس میں بیج ڈالنے کی دیر تھی۔ رات کی خاموشی، اندھیرا، مکہ کی پہاڑیوں کا دامن، اجنبی لوگوں سے ملاقات، اسی عالم میں درس ہدایت کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سنائی۔ ساری فضا جھوم گئی، شجر و حجر پر وجد طاری ہو گیا، اور یہ تو پھر انسان تھے۔ ان کے دلوں پر جو کچھ بھی عالم گزرا ہو تھوڑا تھا۔ کلام الہی نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین و ایمان کے فانوس روشن کر دیے۔ بڑھتے ہوں کو کسی سان و گمان اور کوشش کے بغیر راہ استقامت مل گئی۔ یثرب کے یہ 6 لوگ اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے اور اس برائی میں مکہ والوں سے کسی طرح پیچھے نہ تھے، اور ان کے قدموں میں سجدہ کرنا ان کی نگاہ میں نجات کا باعث تھا۔ مگر انہوں نے یثرب کے ہمسایہ یہودیوں کی زبان سے بار بار سنا تھا کہ بہت ہی قریب زمانے میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی گفتگو سن کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس نبی کی بعثت کے لیے ہزار سال سے پیش گوئیاں ہوتی چلی آتی ہے، وہ یہی ہے۔ اس خیال نے یقین کی صورت اختیار کر لی اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحوں کی تربیت نے ان میں اسلام کی روح، توحید کی لذت، ایمان کا ذوق اور نیکوکاری کا احساس پیدا کر دیا۔ اب جو مکہ سے یہ اپنے وطن لوٹ کر گئے تو ان میں سے ہر شخص اللہ کے دین کا مبلغ، خدا کے پیام کا منادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ناشر تھا۔ یثرب سے بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے تھے اور ہر طرف سے آئے دن یثرب میں مسافر آتے جاتے رہتے تھے۔ مگر ان 6 مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے
کہ یہ تو مکہ سے بہت کچھ بدل کر آئے ہیں۔ ان کی ایک ایک ادا، بول چال، رفتار و گفتار، نشست و برخاست تک میں ایک خاص تبدیلی پائی جاتی ہے۔ زندگیوں کا اس قدر جلد بدل جانا بہت حیرت انگیز ہے۔ ان سعادت مند افراد نے یثرب پہنچ کر ہر ملنے جلنے والے اپنے پرائے، عالم جاہل، بدوی اور شہری سے کہا کہ بھائیوں اور دوستوں، وہ نبی جس کا تمام دنیا کو انتظار تھا اور جس کی آمد کی خبر ہم صدا سے سنتے آئے ہیں، اس کا ظہور ہو چکا۔ ہم اس مقدس نبی کے دیدار سے مشرف ہو کر آئے ہیں، اس کا کلام اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نبی نے زندہ رہنے والے خدا تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اب ہماری نگاہوں میں دنیا کی زندگی اور موت کی کوئی قدر نہیں رہی۔ یثرب میں اندھیرا تھا، مگر ان 6 ستاروں کے طلوع نے ہدایت کی روشنی بکھیر دی۔ جس دولت سے وہ خود بہرایاب ہوئے تھے، اسے عام کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ مکہ سے واپسی کے بعد وہ ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھے۔ اسلام کی لگن اپنا کام کیے جا رہی تھی اور ایمان کا ذوق کوچہ و بازار میں انہیں لیے پھرتا تھا، جہاں وہ لوگوں تک اس بشارت کو پہنچاتے کہ مکہ میں ہدایت و سعادت کا آخری اور سب سے زیادہ روشن آفتاب طلوع ہو چکا۔ اب ہر جگہ سے اندھیرے کو چلے جانا ہے۔ لوگوں، بت پرستی سب سے بڑی لعنت ہے۔ ہم اب تک بڑے اندھیرے میں تھے، نہ چاند سورج کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں اور نہ لات و خبل مصیبت زدوں کی فریاد سن سکتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کے ڈھکوسلے اور آبا پرستی کے توہمات ہے۔ پوجنے کے لائق تو بس خدا واحد و یکتا کی ذات ہے۔ انسان کی پیشانی بس اسی کے آستانے پر جھکنی چاہیے۔ انسان کی عزت کا معیار نیکی اور پرہیزگاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیام اور آپ کی تعلیمات کا یہی خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اسلام کے ان پرجوش مبلغین کا یہ اثر ہوا کہ یثرب کے ایک ایک گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ ان 6 مسلمانوں کی بدلی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر یثرب کے باشندے کہتے کہ ایہ الاخوان، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں، برائیوں کے پاس تک نہیں پھٹکتے، ہر دم بلائی اور پاک بازی کا انہیں خیال رہتا ہے۔ جس دین اور جس پیغمبر کی تعلیمات نے سیرت و کردار کو بدل دیا، اس میں یقیناً صداقت پائی جانی چاہیے۔ شوق و ذوق کی دبی ہوئی چنگاریاں بہت سو کے دلوں کو گرمانے لگی۔ توحید و نیکوکاری کی باتیں سن سن کر سعید روحیں لطف لینے لگی۔